پیدائش ایسی لے کر آیا ہو کہ حضرت عباس نے عرض کیا رسول اللہ مجھے آپ کے بچپن میں پتہ لگ گیا تھا بڑی ہستی ہیں. کیسے پتہ لگ گیا تھا؟ آپ ایسے لیٹے ہوئے تھے چارپائی پر, اوپر 14ویں کا چاند تھا, آپ کے ہاتھ یوں یوں حرکت کرتے تھے, آپ کے پاؤں ایسے ایسے حرکت کرتے تھے, تو جدھر آپ کے ہاتھ حرکت کرتے تھے چاند بھی ادھر ہی حرکت کرتا تھا. جب آپ کے ہاتھ ایسے ہوتے تو چاند یوں ہوتا, جب آپ کا ہاتھ ایسے ہوتا تو چاند یوں ہوتا, جب آپ پاؤں یوں کرتے تھے چاند ادھر جاتا, جب یوں کرتے چاند ادھر آتا. یہ چاند یوں کر رہا تھا, یہ کر رہا تھا, یہ بچپن میں پنگوڑے میں چارپائی پر. تو میرے نبی نے فرمایا چاچا چاند مجھے لوریاں سناتا تھا, چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا, چاند مجھے رونے سے روکتا تھا. جس کی ایسی شان ہو کہ چاند اتر اتر کے لوریاں سنائے, اس کو طارق جمیل کہاں سے بیان کرے؟ وہ اللہ کا حبیب, وہ اللہ کا محبوب, وہ اللہ سے ملانے والا, وہ جنت میں پہنچانے والا, وہ جہنم کی راہوں سے ہٹانے والا, وہ صراط مستقیم بتانے والا, وہ غلط راستوں سے روکنے والا, وہ نکاح اور زنا کا فرق بتانے والا, وہ توحید اور شرک کا فرق بتانے والا, جو کفر اور ایمان کا فرق بتانے والا, عدل اور ظلم کا فرق بتانے والا, تجارت اور سود کا فرق بتانے والا, غفلت بیداری کا فرق بتانے والا, عبادت اور تکبر کا فرق بتانے والا, سخاوت اور بخل کا فرق بتانے والا, وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ, نبی اللہ, رسول اللہ, خلیل اللہ, کلیم اللہ, سارے لقب میرے نبی کو ملتے ہیں. وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن خموال بن ابی بن عظام بن ناشد بن حذاء بن بلداف بن يدلاف بن سابق بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبخر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يهزن بن يلعن بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناهف بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائش بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشاله بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس اور بن آدم علیہ السلام. میں نے تمہیں اپنے نبی کا سارا نسب سنا دیا ہے, مجھے میرا نسب یاد نہیں. میرے بھائی نے پرانے انگریزوں کے رجسٹر جو پڑے تھے 1800 کچھ کے, اس میں سے اپنے باپ دادا پردادا ان کی زمینیں ان کے نام نکلوائے, وہ ہم نے اپنے کمرے میں لٹکائے ہوئے ہیں. کوئی 16 نام ہیں, مجھے نہیں یاد ہوئے, میں نے 10 دفعہ 50 دفعہ دوہرایا, مجھے نہیں یاد ہوئے, واللہ نہیں یاد ہوئے. چوتھے کے آگے 5ویں کے آگے مجھے یاد نہیں ہوئے. میں یہ 80 نام تو میں پڑھ کے سناتا ہوں. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا کے نام ہے. یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا محفوظ رہے گی, محفوظ رہے گی, محفوظ رہے گی, سینوں میں بھی, کتابوں میں بھی, زندگی میں بھی. زندگی بدلو, سندھی نظر نہ ہو, پنجابی نظر نہ ہو, بلوچ نظر نہ ہو, پٹھان نظر نہ ہو, بلوچی نظر نہ ہو, تم ایرانی نظر نہ ہو, تم عرب نظر نہ ہو. ارے بھائیو محمدی نظر آؤ, محمدی نظر آؤ, محمدی نظر آؤ, محمدی نظر آؤ. اتنی تو اپنی پہچان کرو, اتنی تو اپنی پہچان کرو کہ تمہیں قبر میں منکر نکیر بھی پہچان سکیں کہ ہاں یہ محمد مصطفیٰ کا غلام ہے, ان کا امتی ہے. میرے بھائیو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو سیکھنا اور اسے ساری دنیا میں پھیلانا, یہ اس تبلیغ کے کام کا موضوع ہے. میرے محبوب کی زندگی مٹ چکی ہے, مٹ چکی ہے. کچھ نمازیں زندہ ہیں, کچھ حج زکات زندہ ہیں, باقی زندگی مٹ چکی ہے. پوری زندگی کو زندگیوں میں لانا اور سارے عالم تک پہنچانا, یہ اس امت کی محنت ہے. ایک ہم نے قصور کیا کہ اللہ کا حق بھلایا, اللہ کے نبی کا حق بھلایا. دوسرا قصور کیا, ختم نبوت کا حق بھلایا. اللہ کا حق اس کی بندگی تھا اور نبوت کا حق ان کی اطاعت تھا, اور ختم نبوت کا حق تبلیغ تھا کہ جب میں یہ کہتا ہوں میرا نبی آخر یا اس کے بعد کوئی نہیں, تو میرے لیے گھر بیٹھنا حرام ہے,
میں حیران ہوں تم کیسے ختم نبوت کے ماننے والے ہو کہ لاکھوں ہندو تمہارے پڑوسی ہیں اور تمہیں کبھی بھول کبھی خیال نہیں آتا کہ ہائے یہ کلمہ پڑھ کے جنت میں جانے والے بن جائیں. ان سے کاروبار کرتے ہو، ان سے لین دین کرتے ہو، ان سے سودا بازی کرتے ہو، انہیں نوکری پہ رکھتے ہو. کئی مالدار ہیں ان کے پاس مسلمان نوکری کرتے ہیں، لیکن کبھی بھول کے بھی خیال نہیں آتا کہ اگر یہ اس مر گیا اس پتھر کی پوجا پر تو یہ سیدھا جہنم میں جائے گا. میں غیر مسلم کا رونا کیا رہوں، تمہیں تو اپنوں پہ رونا کوئی نہیں آتا. ٹنڈو آدم بے نمازیوں سے بھرا ہوا ہے، ٹنڈو آدم ماں باپ کے نام فرمانوں سے بھرا ہوا ہے، ٹنڈو آدم کے بینکوں میں سیونگ اکاؤنٹ سب کا سب تمہارا کھلا ہوا ہے. سب سیونگ اکاؤنٹ والے سود کھا رہے ہیں اور اللہ سے اعلان جنگ کر رہے ہیں. ورنہ کسی علامہ کے ماتھے پہ بل آتا ہے، نہ اس کی آنکھ کا آنسو ٹپکتا ہے، نہ کسی زاہد اور عابد کے سینے سے آہ نکلتی ہے، نہ کسی تبلیغ والے کو درد اٹھتا ہے. یہ تو درد ہے، یہ تو غم ہے، یہ تو تڑپ ہے. یہ طارق جمیل کی خطابت کا نام تبلیغ نہیں ہے، یہ آہیں بھرنے تڑپنے کا نام. ہائے ہائے ہائے. نبیوں نے پھر کے کھلا دیا اپنے آپ، پگھلا دیا اپنے آپ کو. میرے بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع تبلیغ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. جب تک تبلیغ کا کام نہیں کرتے ہو تم اپنے نبی کے اتباع کرنے والے نہیں ہو. میں بھی مجرم ہوں، تم بھی مجرم ہو. مدرسوں والے بھی بہت بڑے قصوروار ہیں، خانقاہوں والے بہت بڑے قصوروار ہیں، یہ تبلیغ والے بہت بڑے قصوروار ہیں، یہ مسلمان سارے بہت بڑے قصوروار ہیں کہ 5 ارب غیر مسلموں کو کلمہ پہنچانے کا نہ غم ہے، نہ درد ہے، نہ دکھ ہے، نہ فکر ہے. یہ سودا بیچتے ہیں، یہ باہر کپڑا بھیجتے ہیں اور ان سے ڈالر کماتے ہیں. ان کو ذرا غیرت نہیں ہے کہ انہیں کلمہ پڑھا دیتے، دعوت تو دے دیتے. کسی پہ خوش ہو رہے ہیں، ڈالر آ رہے ہیں، پاؤنڈ آ رہے ہیں، پیسہ آ رہا ہے. مٹ گیا مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں. یہ یاد ہی نہیں ہے کہ دنیا میں دین پھیلانا بھی ہمارا کام تھا. یہ یاد ہی نہیں ہے کہ اللہ کے پیغام کو لے کر مارے پھرنا بھی ہمارا کام تھا. یہ یاد ہی نہیں ہے کہ غلام مصطفیٰ بن کے چلنا ہماری زندگی کا موضوع اور مقصد ہے. بھائیو لوٹو، پیچھے آؤ، واپس آؤ. آگے جہنم ہے، جدھر کو یہ راہیں جا رہی ہیں ان کے آخر میں جہنم ہے. اپنا سبق یاد کرو، تبلیغ میں نکلو، اللہ کی راہوں میں نکلو، تبلیغ میں جاؤ اور سیکھو اپنے محبوب کی زندگی اور پہنچاؤ اپنے محبوب کے پیغام کو. پتہ نہیں کون انتظار میں ہو، پتہ نہیں کتنی نسلیں ہیں جس انتظار میں ہے. کوئی چراغ لے کر آتا، کوئی روشنیاں لے کر آتا، کوئی ہمیں انگلی پکڑ کے صراط مستقیم پہ چلا دیتا. میرے بھائیو اللہ کے واسطے، اللہ اس کے رسول کی پاکیزہ زندگی اپنا مقصد بناؤ اور توبہ کرو. اس امت نے بڑا جرم کیا ہے جو دنیا کے انسانوں کو پیغام سنانا چھوڑا ہے. تم پڑوسیوں کو نہیں سناتے ہو. صبح افریقہ کا رونا کیا رہوں، زمانوں سے دہائیوں سے تمہارا پڑوسی ہندو ہے، تمہیں کبھی 2 نفل پڑھنے کی توفیق نہ ہوئی کہ یا اللہ میں اس کا کیسے کلمہ پڑھا دوں، میں اسے جنت کا راستہ کیسے دکھا دوں.